مدارس ہمارے پاس آتے ہیں، اس کے ذریعے ہم اپنے اس تعاون کے ذریعے ملک کی مختلف جگہوں اور مختلف مقامات پر دینی خدمت میں شریک ہوتے ہیں۔ مثلا یہ مدرسہ ہے، اب یہ ہے یو پی میں، اب ہم لوگوں کے لیے وہاں جا کر کسی طرح کی دینی خدمت کرنا عملاً آسان تو نہیں، لیکن یہ بہت آسان صورت ہے۔ کسی آدمی نے 1000 دیا، کسی نے کم دیا، کسی نے زیادہ دے دیا، تو بہرحال کسی نہ کسی درجے میں اس مختصر سے پیسے کے ذریعے اس علاقے میں دینی خدمت کے اندر شرکت ہو گئی۔ اسی طرح ہمارے یہاں جو مدارس ہیں اور ان میں جو طلبہ پڑھتے ہیں، یہ مختلف علاقوں، دیہاتوں، گاؤں سے آتے ہیں۔ اب جو لوگ تعاون کرتے ہیں، گویا کہ ان علاقوں میں وہ دینی خدمت کے لیے اپنے لیے شرکت کا انتظام کرتے ہیں۔ یہاں کے مدرسوں کے فارغین جہاں جہاں خدمت کر رہے ہیں، تو ان کے طالب علم کے زمانے میں جن لوگوں کا تعاون ان بچوں کے پڑھنے کے زمانے میں شامل رہا ہوگا، تو وہ بھی ان بچوں جو اب دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمت میں کسی نہ کسی درجے میں شریک ہو۔ اس لیے میں گزارش کیا کرتا ہوں، کبھی کبھی دینی خدمت، وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ یعنی اپنی زندگی میں جتنے اعمال کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ کیا، خیرات کیا، وہ تو کر لیا، مرنے کے بعد تو اب نہیں کچھ کر سکتا۔ اس لیے اس حدیث میں پہلا سبق تو یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں جتنے زیادہ سے زیادہ اعمال کر سکتا ہو اس میں کوتاہی نہ کرے۔ اس لیے کہ دنیا سے جب آدمی جاتا ہے صرف عمل کو ساتھ لے کر جاتا ہے، کوئی اور چیز ساتھ، باقی جو بھی پراپرٹیاں ہوں، مکان ہوں، جائیدادیں ہوں، فیکٹریاں ہوں، کارخانے ہوں، جس کے بعد جو بھی کچھ ہو، گاڑیاں ہوں، وہ ساری چیزیں یہیں رہ جاتی ہیں۔ اس بندے کے ساتھ صرف اس کا عمل جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں بندے مومن کو زیادہ سے زیادہ اعمال کرنی چاہیے، اور ہر عمل کے اندر آدمی کے اندر ایک حرص ہونی چاہیے۔ مثلا ابھی میں نے بہت سے لوگوں کو آگے بڑھایا، یعنی اگلی صفوں میں جگہ خالی تھی لیکن لوگ پیچھے بیٹھے تھے، اور بعض مسجد کے حدود سے بھی باہر بیٹھے تھے۔ یہ بھی ایک طرح کی غفلت، اور نیکیوں کے اندر جو رغبت ہونی چاہیے کہ بھئی میں پہلے آیا، مجھے پہلی صف میں جگہ مل سکتی ہے، تو میں کیوں اس کو کھو دوں؟ حدیث میں آتا ہے ان اللہ وملائکۃ یصلون علی الصف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، جیسے ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی۔ اسی طرح یہاں ہے حدیث میں ان اللہ وملائکۃ یصلون علی الصف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں پہلی صف والوں پر، پہلی صف پر۔ صحابہ نیکیوں کے بہت حریص تھے، ان کے اندر طلب تھی، اس لیے سارے تو پہلے صف میں نہیں آ سکتے۔ صحابہ نے عرض کیا وعلی الثانی، اے اللہ کے رسول دوسری صف پر بھی۔ آپ نے پھر فرمایا ان اللہ وملائکۃ یصلون علی الصف الاول۔ صحابہ نے پھر عرض کیا وعلی الثانی، آپ نے تیسری بار پھر فرمایا ان اللہ وملائکۃ یصلون علی الصف الاول۔ پھر صحابہ نے کہا وعلی الثانی، پھر آپ نے غالباً چوتھی بار فرمایا وعلی الثانی، چلو دوسری پر بھی۔ تو اعمال کے اندر آدمی کو بہت زیادہ طلب ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے۔ اور یہ جو پہلی صف کا معاملہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ پہلی صف میں کیا فضیلت ہے، اور پھر ان کو پہلی صف حاصل کرنے کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑے، تو وہ قرآن اندازی کریں گے کہ کسی طریقے سے ہم کو پہلی صف میں جگہ مل جائے۔ آدمی کوشش کرے، جو ہی آ گیا فوراً مسجد میں داخل ہو، ٹھیک ہے پہلی صف میں نہیں ملی، دوسری صف میں تو جگہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں۔
اس لیے بعض روایت میں آتا ہے مردوں کی پہلی صف افضل صف اگلی والی اور بدتر صف پچھلی والی، اور عورتوں کی پہلی صف بدترین صف پہلی والی ہے اور بہتر صف پچھلے والی۔ ان زمانے میں خواتین بھی آتی تھی، ابتدائی دور تھا، اور دین سیکھنے کا اور حضور علیہ السلام کی صحبت اٹھانے کا اجتماعی ذریعہ مسجد ہوا کرتی، تو خواتین کو بھی اجازت تھی۔ بعد میں آہستہ آہستہ یہ موقوف ہو گیا حضرت عمر کے زمانے میں بھی، اور پھر بہرحال اس وقت وہ مسئلہ بیان نہیں کرنا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جو اخیر والی صف ہوگی وہ گویا کہ عورتوں کی کیا ہوگی، قریب ہوگی، اس لیے اس کو اس اعتبار سے وہ بری کہا گیا۔ تو یہ حدیث جو آئی ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے، اس میں پہلا سبق کیا ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ اعمال کرے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اس کا اگلا حصہ ہے الا من ثلاث، مگر تین چیزیں ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کے نامہ اعمال میں ان کے ذریعے اضافہ ہوتا ہے۔ اس میں پہلی چیز ارشاد فرمائی من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، مسجد ہے، مدرسہ ہے۔ اب یہ دارالقرآن بنا ہے، بہت سے اللہ کے بندوں نے اس زمانے میں ایک ایک درجہ بنایا، ایک ایک کمرہ بنایا، درسگاہ بنائی۔ اب ان میں بہت سے اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اب یہاں ہر وقت ماشاءاللہ، آج تو چھٹی کا زمانہ ہے، سارے طلبہ نہیں ہوتے، جب کبھی تعلیم کے دوران آتے ہیں تو یہاں ہر وقت فجر سے پہلے، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، اور فجر کے بعد، ظہر کے بعد، ہر وقت تلاوت کا سلسلہ الحمدللہ چلتا رہتا ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ کمرے بنائے ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ان کو برابر یہ مل رہا ہے۔ اسی طرح مسجد ہے، جن لوگوں نے بنائی، یہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، تلاوتیں ہوتی ہیں، جو دنیا سے چلے گا ان کو اس کا حصہ ملتا رہتا ہے۔ اور دوسری چیز فرمائی او علم ينتفع به، انسان نے اپنی زندگی میں کوئی علمی خدمت کی اور علمی خدمت کر کے دنیا سے چلا گیا، لیکن اس سے جو علمی خدمت کی ينتفع به، اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اس پر میں کبھی گزارش کیا کرتا ہوں کہ علمی خدمت دو طرح کی، ایک ہے بالواسطہ اور ایک کیا ہے، بلا واسطہ۔ یہ جو علماء، حفاظ، قراء ہر وقت مدرسوں میں پڑھاتے رہتے ہیں، ان کا علمی خدمت کرنا بلا واسطہ ہے۔ اور جو لوگ ان اداروں کا تعاون کر رہے ہیں، اساتذہ کی تنخواہ میں حصہ لے رہے ہیں، بچوں کے کھانے پینے کا نظم کر رہے ہیں، تعمیرات میں حصہ لے رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، وہ بھی علمی خدمت کر رہے ہیں بالواسطہ۔ اب تک مثلا یہ بلالیہ سینکڑوں بچے گئے اور مختلف مقامات میں وہ الحمدللہ دینی خدمت کر رہے ہیں، تو ان کی اس دینی خدمت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کے پڑھانے والے، ان کے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ رہے گا، یعنی پڑھانے والے جائیں گے، انہوں نے جن کو پڑھایا وہ علمی خدمت کر رہے ہیں، اور اس علمی خدمت سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور ان بچوں نے جو پڑھا تو ان کے پڑھانے کے زمانے میں جن کے بنائے ہوئے، جن کے تعاون کے ذریعے بنائے گئے درجوں میں وہ پڑھ رہے تھے، جن کے تعاون کے ذریعے ان کے استادوں کا تنخواہ کا انتظام کیا جا رہا تھا، اور جن کے تعاون کے ذریعے اس زمانے میں ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جا رہا تھا، تو وہ بھی اس میں شریک ہیں۔ علمی خدمت انہوں نے کی، اساتذہ حضرات نے بلا واسطہ، اور جن لوگوں نے تعاون کیا وہ اس علمی خدمت میں شریک ہیں بالواسطہ۔ تو یہ جو سفرا آتے ہیں ان کو اس اعتبار سے اپنا محسن سمجھنا چاہیے کہ ان کے ذریعے ہم کو ملک کے مختلف حصوں میں کسی نہ کسی مقدار میں علمی خدمت کا موقع مل رہا ہے، اس لیے اپنی سعادت سمجھ کر اس طرح کے اداروں کا تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی اخلاص بری ہم جہت خدمات میں استعمال کرے۔ اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ ان اداروں کے بھی تعاون کی بھی توفیق عطا فرمائے، دوسرے ضرورت مندوں کے تعاون کی بھی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی میں اللہ تعالی ہم کو ہر طرح کے اعمال صالحہ کی
زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.